دوستوں، آپ لوگوں نے ابابل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ ابابل کے بارے میں نہیں جانتے انہیں ہم بتاتے چلیں، ابابل ہماری دنیا کی ہی ایک پرندے کا نام ہے۔ ویسے تو دنیا میں سبھی پکشیوں کی طرح ابابل بھی کھاتا پیتا ہے اور ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، لیکن ابابل کے اندر کچھ ایسی خاص چیزیں بھی موجود ہے جو کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی حیران کر دیتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے پرندوں سے بھی الگ بنائے گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابل کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے، نہ کہ ذکر قرآن شریف کے تیسرے پارے میں اس کی پوری صورتیں نازل کی گئی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ابابل کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں موجود ہے جو دوسرے پرندوں سے الگ کرتی ہے۔ دوستو، ابابل ہی ایک ایسی پرندے ہیں جو بنا رکے 10 مہینے تک لگاتار اڑ سکتے ہیں۔ اس کو کہیں پر بریک لینے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے 10 مہینے لگاتار اڑنے سے وہ بنا بریک لیے وہ کھاتے کیسے ہوں گے؟ تو دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، ابابل ہوا میں پرواز یا اڑتے وقت اپنی منہ کو کھول کر اڑتے ہیں تاکہ جو بھی کیڑے مکوڑے اڑتے ہیں وہ ابابل کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ابابل کی گنتی دنیا کی ان چنے ہوئے پرندوں میں ہوتی ہے جو آسمان میں سب سے زیادہ اونچائیوں پر اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ابابل پرندوں کی عمر 20 سال ہوتی۔ دوستو، اگر بات کی جائے ابابل جیسے حیران کر دینے والے پرندوں کا ذکر قرآن میں کیسے آیا، تو دوستو ہمیں یہ جاننے کے لیے ہمیں 1500 سے 2000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یمن کا بادشاہ ابراہا تھا۔ ابراہا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی حکومت میں رہنے والے لوگ بھی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہر سال کعبہ کے طواف کرنے کے لیے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابراہا ہر سال لوگوں کو جاتے دیکھ اسے بہت حیرانی ہوا کرتی تھی۔ ابراہا لوگوں سے پوچھا، آخر تم لوگ مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ ابراہا سے کہتے ہیں، ہم لوگ ہر سال مکہ اس لیے جاتے ہیں، وہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے اور وہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں۔ ہر سال مکہ جانے والوں کو دیکھ کر ابراہا کو بہت غصہ آیا کرتا تھا اور وہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسا کیا موجود ہے جو یمن میں موجود نہیں ہے۔ آخرکار ابراہا کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یمن میں بھی ایک کعبہ کی طرح ایک گرجا گھر بنایا جائے تاکہ ہر سال جانے والے لوگ اس مکہ کی جگہ گرجا گھر کی طواف کرے۔ آخرکار ابراہا کافی مشقت اور محنت کے بعد ابراہا ایک بہت خوبصورت گرجا گھر بنا لیا جو کہ اس دور کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ یہ دیکھ کر ابراہا بہت خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنے بڑے اور خوبصورت گرجا گھر کی طواف کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ بہت غصے ہوئے اور گرجا گھر کی بہت بے حرمتی کی گئی۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو طیش میں آ کر آپس سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج نے مکہ والوں کے تمام اونٹیں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ دوستو، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ واقعہ سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابراہا کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اپنے برابر میں بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمیں واپس کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت حوصلہ مند اور سمجھدار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا، میں تو آپ کا کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابراہا اپنی فرعونی لحاظ میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرا گرجا گھر کی بے حرمتی کی، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔
عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر گفا میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کو ہلکا پکڑ کر انتہائی بے قراری اور غیریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر دربار بری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گیا اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبے کے ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مکہ اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ہاتھی محمود کو کوڑے مارے، اس کو اکسایا گیا، لالچ دیا گیا، لیکن ہاتھی وہاں سے نہیں ہلا۔ اس حالت میں قہر الہی ابابل کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندوں کا جھنڈ جو کہ ابابل تھا، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابراہہ کے لشکروں اور فوجوں پر زور زور سے سنگ باری شروع کر دی۔ ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کو پرکھچے اڑ گئے۔ ابابلوں کی سنگ بری اللہ کی قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی بھی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ اللہ اکبر! ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گیا کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی اور تمام نشبہ نابود ہو گئے، اور سبحان اللہ، اور کعبہ شریف کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح اللہ نے کعبہ شریف کو ابابل کے دوبارہ حفاظت فرمایا۔ یہ پوری واقعہ قرآن شریف میں 3 پارہ میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتا ہوں کسی اور نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔